بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ قبض کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ ٹوٹکا۔ قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا پپیتا کھائیں، روزانہ 6 گلاس پانی پئیں، سونے سے پہلے 2 چمچ ارنڈ کا تیل استعمال کریں، پکے ہوئے خربوزے کھائیں، 5 انجیر دودھ میں ابال کر پئیں، 2 سیب چھلکے سمیت نہار منہ کھائیں، دودھ گرم کر کے تھوڑا سا گھی ملا کر پئیں۔ ان میں سے کوئی بھی ٹوٹکا آپ جو ہے قبض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی جو ہے آپ کو سوٹ کر جائے، آپ کی طبیعت کے موافق ہو۔ جو آج کل موسمی بیماریاں بہت عام ہیں تو بھنے ہوئے چنے لازمی ہر روز 1 سے 2 مٹھی کھائیں۔ شوگر کے مریضوں، معدے کے امراض میں مبتلا اور وزن کم کرنے والے تمام لوگ اس کو لے سکتے ہیں، بلکہ جن کو خون کی کمی ہو یا قبض رہتی ہو وہ بھی لازمی روزانہ لیں۔ اگر بھنے ہوئے چنوں کے ساتھ تھوڑا سا گڑ کھا لیا جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ اپنی جلد پر برش کرنے کی عادت ڈالیں، یہ دوران خون کو تیز کرتا ہے، ڈیڈ سیلز کو ختم کر کے جلد کو تر و تازہ، جوان، صحت مند اور چمکدار بناتا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ برش جو آپ استعمال کریں وہ بہت نرم ہونا چاہیے، سخت برش نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل مارکیٹ میں نہانے والے برش کافی دستیاب ہیں، تو اگر وہی برش آپ استعمال کر لیں نہاتے وقت تو اس سے آپ کا جو ہے یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، کینسر کا خطرہ نہیں رہتا، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹنڈے حلق کی نالی کو تر رکھتے ہیں، ٹنڈے سوزش کے خلاف کام کرتے ہیں، ٹنڈے خشک کھانسی میں فائدہ پہنچاتے ہیں، ٹنڈے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں، ٹنڈے پسینے سے ہونے والی جلن کو دور کرتے ہیں، اس لیے گرمیوں میں ٹنڈوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ میتھی اپنے اندر کیا کیا طبی فوائد رکھتی ہے؟ کمر کے درد کو دور کر کے آرام پہنچاتی ہے، لقوہ اور فالج کے عوارض میں اطمینان بخشتی ہے، تلی کے ورم کو تحلیل کرنے میں معاونت کرتی ہے، جگر کے نقائص میں اصلاح پذیری کا کام کرتی ہے، میتھی بخار کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، ریشہ کی مرض میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ سینے میں بلغم کا علاج بینگن کے ساتھ۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن بہترین سبزی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے، یہ جسم میں بلغم کو ختم کرتا ہے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، قے اور متلی کو روکتا ہے۔ مٹھی بھر پودینے کے پتے، 1 کھانے کا چمچ انار دانہ کو 1.5 کپ پانی میں ڈال کر ابالیں، جب پانی 1 کپ رہ جائے تو پی لیں، اس کو پینے سے فوری آرام ملتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہے، اچھے نتائج کے لیے اخروٹ کو دہی یا سلاد پر ڈال کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ جس کو بھی کان میں درد رہتا ہو یا سنائی کم دیتا ہو وہ کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح 2 قطرے شام کان میں ڈالیں، کچھ دن میں درد غائب ہو جائے گا۔ پیاز کا پانی گلے اور چھاتی سے بلغم کو خارج کرتا ہے۔ روزانہ 12 بجے 1 عدد کھیرا، گاجر اور ٹماٹر کو کدوکش کر لیں۔ یہ پھیکا سلاد باقاعدگی سے 5 ہفتے لگاتار کھانے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی اور ہڈیوں کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر سبزیاں کاٹتے ہوئے ہاتھوں اور ناخنوں پر داغ دھبے پڑ جائیں، اس سے بچنے کے لیے سبزیاں کاٹنے سے پہلے ہاتھوں پر کولڈ کریم یا ویزلین یا پیٹرولیم جیلی وغیرہ لگا لیا کریں۔ اگر آلو کو جلدی ابالنا ہو تو اس میں 1 چٹکی ہلدی اور 1 قطرہ کوکنگ آئل ڈال دیں، اس سے آلو جلدی ابل جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے 6 کھانے کے چمچ دہی میں آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ ملا کر دن میں 1 بار استعمال کریں۔ یاد رہے چینی شامل نہیں کرنی، چند ہفتوں تک مسلسل استعمال کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت ہی زبردست نتائج ملیں گے۔ لیکن یہ خیال رکھیں کہ
دہی کا استعمال رات میں یا مغرب کے بعد بالکل نہ کریں، مغرب سے پہلے اس کو استعمال کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔